اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقم الصلاة لذکری صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتہ وار مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور خصوصاً مسجد اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اپنی یاد میں چند لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائیں گے اور اپنی محبت اور معرفت کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا تو اپنی یاد کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ نماز کا اگر حکم دیا تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، کس لیے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یعنی نماز بھی آدمی پڑھے تو نماز کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر کام کے اندر آدمی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ اسی کے اندر آدمی کی نجات ہے، اسی میں خیر ہے۔ جب آدمی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، آدمی متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو شیطان کو حملہ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا، باطل بھاگ گیا۔ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس گئی تو پھر شیطان کا وہاں پر کوئی کام نہیں رہتا۔ تو نماز کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، فرمایا مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ بھی بتلا دیا کہ نماز ایسی نماز ہونی چاہیے کہ جس میں میری یاد ہو، جس میں میری یاد ہو۔ تو ایسی نمازیں کہ جس کے اندر آدمی کی توجہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، پوری نماز پڑھ کے جب آدمی فارغ ہو جائے تو آدمی سوچے کہ میں نے قیام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کتنی کی ہے، رکوع کے اندر جو میں نے کہا سبحان ربی العظیم، تو میں نے سمجھ کر دل سے محبت اور شوق سے کہا کہ بس جو زبان پر بات رٹی ہوئی ہے وہی کہہ دی۔ اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تو میں نے اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنے وجود میں سب سے زیادہ جو معزز جگہ تھی پیشانی، میں نے وہ زمین کے اوپر، سب سے نیچے زمین کے اوپر لگا کر میں نے کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو آدمی سوچے نماز کے بعد کہ میں نے کتنے سجدوں کے اندر یہ تصور قائم کیا ہے۔ تو اگر نہیں کیا تو آدمی کو فکر مند ہونے چاہیے۔ تشہد کیا ہے، قیام کیا ہے، اور نماز میں جو کچھ پڑھا ہے، میں نے ثنا پڑھی ہے، تو میں نے جو کچھ بھی پڑھا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ قائم کی ہے کہ نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کو یاد کر کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نے کتنا تصور قائم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری نماز جتنی بہتر ہوگی دوسرے اعمال بھی اس کے بقدر بہتر ہوتے جائیں گے، ہماری دوسری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اب نماز کے اندر ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی لے، کوئی بات کرنا چاہے بھی تو دیکھ لے کہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ الگ ہو جائے گا، ہم سے ہم کلام نہیں ہوئے گا، بلائے گا نہیں۔
نماز میں کوئی فون آ گیا ہم فون اٹھائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نماز کے اندر ہمیں دنیا کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف کام ہی نماز پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر توجہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رکھا کریں، تاکہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں، تاکہ ہماری نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ جب ہماری نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیں یاد نصیب ہو جائے گی، تو پھر وہ نماز ہماری اس مقام پر پہنچے گی کہ اس نماز کو یہ کہا جائے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہماری نمازیں خدا نہ کرے اگر ایسی ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کالے کپڑے کے اندر، میلے کچیلے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہماری نماز ایسی بن گئی، ہماری نمازیں اگر ایسی ہوئیں، تو پھر وہ نماز ہمیں بے حیائی سے، برے کاموں سے کیا روکے گی؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المصلی یناجی ربہ، فرمایا کہ جو نمازی ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جب آدمی پڑھتا ہے، اور الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مالک یوم الدین پڑھتا ہے، ایک ایک آیت کے ختم پر اللہ تعالیٰ نمازی کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور کہیں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، کہیں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے، اور کہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا اور میرے بندوں کے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندے میری عبادت کرتے ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور جب آدمی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ مجھ سے ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت شریفہ کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب آدمی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر نماز اللہ تعالیٰ کی یاد بن جائے گی، تو پھر آدمی کو یہ تصور ہوگا کہ المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ جس کو کسی نے کہا کہ تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا اب پوچھنا کیا آسماں میرا زمیں میری، ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری۔ وہاں پر آپ کی حکومت ہے تو زمین پر یا اللہ میری حکومت ہے، یعنی میں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا ہے، میں نماز کے اندر ہوں، تیرا در نہیں کھلے گا تو میں سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو جب آدمی یہ تصور کر کے آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نمازیں قائم کرنے کی کوشش کریں، ہم فکر کریں، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، فرمایا کہ پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہیں، اور نماز کے اندر فرمایا کہ ہم کلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنے والے ہم بن جائیں۔ نماز خالی پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، نماز میں خشوع بھی ہو، نماز میں خضوع بھی ہو۔ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور خضوع کا تعلق آدمی کے ظاہر کے ساتھ ہے، آدمی کا ظاہری وجود سنت کے مطابق حرکت کر رہا ہو، ہر اٹھک بیٹھک، رکوع اور سجدہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ جب نماز میں خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا،
اور پھر نماز میں توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر اس نماز کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے، اور اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے اور اس کے اوقات کا لحاظ رکھا جائے کہ کون سی نماز کون سے وقت کے اندر پڑھنی ہے، کون سا افضل وقت ہے، میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، قضا ہوتی ہے قضا ہو جائے، کوئی نہیں 2-3 بعد میں اکٹھی قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ یہ بہت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، بہت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ساری مصروفیات، دنیا کے کام دھندے سارے ادھر ہی پڑے رہ جائیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، چپکے سے آدمی کو اگلے جہان پہنچا دیں گے، تو یہ سارے کام ادھر ہی پڑے کے پڑے رہ جائیں گے۔ جو چیز کام آئے گی وہ یہی کام آئے گی کہ نماز وقت پر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، دین کے مطابق زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، حلال حرام کا فرق کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ چیزیں قبر میں آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ دنیا داری کس دن ختم ہو جائے، جس کو کہا گیا کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ تو یہ چمن یوں ہی رہے گا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ہماری روح گویا کہ ہماری بلبل کس دن اڑ جائے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور ہر وقت اپنی نماز کو آخری نماز سمجھنا چاہیے۔ ایک اللہ والے بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بہت پیاری مثال دی اور وہ مثال سن کر ایمان تازہ ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ جب آدمی بیت اللہ شریف جاتا ہے عمرے کے لیے، تو جب آدمی وہاں سے واپس آتا ہے تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میری اب واپسی کی فلائٹ ہے، میں اب واپس اپنے وطن جا رہا ہوں، اب آخری مرتبہ بیت اللہ شریف کا دیدار کر لوں تو وہ کس ذوق کے ساتھ دیدار کرتا ہوگا۔ اور ایسے ہی جب کوئی عاشق مدینہ منورہ جاتا ہے اور وہاں کچھ دن گزارتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اب آخری مرتبہ کہ میرا یہ آخری دیدار ہے، مسجد نبوی میں آخری حاضری ہے، گنبد خضرا کا آخری دیدار ہے، اور دوبارہ پتہ نہیں میری زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے، میں نے یہاں آنا بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہ کس ذوق کے ساتھ اور کس شوق کے ساتھ گنبد خضرا کا دیدار کرتا ہوگا۔ اور یہاں تک وہاں پر حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بیت اللہ شریف تو گھرا ہوا ہے عمارت کے اندر، لیکن جو گنبد خضرا ہے وہ تو اوپر اٹھا ہوا ہے، تو اس کے ارد گرد سڑکیں ہیں، راستے ہیں۔ جب بس کے اندر حاجی بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں تو بس جب ہوٹلوں سے ہوتی ہوئی، سڑکوں سے ہوتی ہوئی جب گزرتی ہے تو راستے میں بس میں بیٹھ کر بھی گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ تو بس کے اندر بیٹھ کر بھی حاجیوں کی نظریں گنبد خضرا کی طرف ہی ہوتی ہیں کہ چلو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھ لیا، اب بس ہماری گھوم رہی ہے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ سے باہر نکل رہی ہے، چلو اب جاتے جاتے جتنا ہو سکے ادھر ہی دیکھ لو، اور ادھر ادھر تو بعد میں ساری زندگی دیکھنا ہی ہے، لیکن اب نظریں یہاں پر ٹکا لو۔ تو وہ کس ذوق کے ساتھ گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جس طرح حاجی ذوق کے ساتھ آخری مرتبہ بیت اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے، ذوق کے ساتھ حاجی گنبد خضرا کے دیدار کو آخری دیدار سمجھ کر کرتا ہے، فرمایا کہ نماز بھی ایسے ہی آخری نماز سمجھ کر پڑھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، میرا آخری سجدہ ہو، میری آخری اذان ہو، آخری نماز ہو، آخری جماعت ہو۔ نیکی کا ہر کام اپنا آخری سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جب آدمی آخری سمجھے گا صحیح معنوں میں، تو جس طرح گنبد خضرا کی طرف دیکھنے والے کی کیفیت ہے، بیت اللہ شریف سے رخصتی کے وقت جو دیکھنے والے کی الوداعی کیفیت ہے، تو نماز کے اندر بھی آدمی کو وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی، بشرطے کہ آدمی نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرا تو ارادہ تھا کہ بس 2-3 منٹ کو آج گفتگو مختصر کریں گے، لیکن بات لمبی ہو گئی، آج ذرا ذکر تھوڑا سا تو سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اصالِ ثواب کر لیں، پھر انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ سب ساتھی قبلے کی طرف ہو کر بیٹھیں گے۔ کل مغرب کی نماز کے بعد مفتی ذکاء اللہ صاحب کے پاس دارالعلوم ساہیوال میں مڈیالی روڈ پر سید مختار الدین شاہ صاحب ہمارے پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، تو سب ساتھی اس میں بھی شرکت کی کوشش فرمائیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دیں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألک ان تحیی قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ابھی اللہ کا ذکر ہوگا، سب ساتھی کریں گے۔ طلباء خاموش بیٹھے ہیں، جو بچے ہیں بچے بھی ذکر کریں گے ساتھ مل کر، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی محبت اور شوق اور پیار سے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک نام محبت شوق پیار سے لیں گے، اس کیفیت سے کہ جو جتنی محبت سے پیارے اللہ کا پیارا نام لے گا اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت پہچان حاصل ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا نور دل میں آئے گا، اس کے پاک نام کی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی لذت حلاوت چاشنی نصیب ہوگی۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا،
سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے عشق مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو اس کیفیت سے پکاریں گے کہ جس طرح کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بچانے والا، تو وہ کیسے بے قرار ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ یا کوئی آسمان سے گر پڑا ہے تو دائیں بائیں دنیا کا کوئی سہارا نہیں، تو وہ کیسے بے قرار ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا۔ یقیناً ہم بھی گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی نفس اور شیطان کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقر بالذنوب وقد دعاک، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں موت کا مراقبہ ہوگا اور ہم سب اپنی اپنی موت کو یاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ اور ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے گھروں میں موت کے تذکرے ختم کر دیے، زندگی سے موت کا تذکرے کو نکال دیا۔ کوئی موت کا تذکرہ گھر میں کرے بھی تو سب یہی کہتے ہیں کہ چپ کرو، آپ نے کیسی باتیں چھیڑ رکھی ہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ تو موت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ گھر میں، دفتر میں، زندگی میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ کاش کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ تو ہم سب اپنی اپنی موت کا تصور کریں گے۔ موت کے مراقبے کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد طلباء یا کوئی ساتھی مسجد کی ساری لائٹیں چلا دیتے ہیں، تو ساری لائٹیں نہ چلائی جائیں، صرف ایک لائٹ چلائی جائے، اس لیے کہ زیادہ دیر آنکھیں بند رہیں، اور اندھیرے کے بعد ایک دم جب بہت زیادہ روشنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا آنکھوں پر بہت اثر پڑتا ہے، اس سے نظر پر بھی اثر پڑتا ہے، آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے، دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے مراقبے کے بعد، دعا کے بعد صرف ایک لائٹ چلانی چاہیے تاکہ آنکھیں آہستہ آہستہ اپنا ورک شروع کریں۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا تصور اور خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہلت دے کر دنیا میں بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ میں حیران ہوں، میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا، لیکن اب ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ہوگی، مجھے ابھی جانا ہے دنیا چھوڑ کر۔ موت کے فرشتے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میری پاؤں سے روح کو نکالا، میری ٹانگوں سے روح نکالی۔ میں ہوش حواس میں ہوں، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرا نچلا حصہ بے جان ہو چکا ہے، میرے نچلے حصے سے روح نکل چکی ہے اور میں مر رہا ہوں۔ میں اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ میری روح نکال لی گئی اور میرے ارد گرد گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرے اعلان کروائے جا رہے ہیں۔ اور وہ گھر والے جو میرے بغیر زندگی نہیں گزارتے تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی قبر والے کو کہو، جلدی کفن دفن کا انتظام کرو، جلدی غسل کے لیے انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا، اور وہ لباس جو میں بہت پسند کرتا تھا آج کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے۔ میں اپنے بدن کو، جسم کو دوسروں سے چھپاتا تھا، بچاتا تھا،
آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں، میں خود حرکت نہیں کر سکتا، مجھے نہلا رہے ہیں۔ پھر مجھے سفید کفن پہنا دیا گیا جس میں کوئی جیب نہیں ہے، کوئی کڑھائی نہیں ہے، سلائی نہیں ہے، بٹن نہیں ہے۔ وہ لباس مجھے پہنا دیا گیا اور میرے اوپر کافور مل دیا گیا۔ میری میت کو تیار کر کے تدفین کے لیے گھر میں رکھ دیا گیا۔ اور آج مجھے کوئی بھی اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گھر جو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، آج وہ گھر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے جس کو میں آج تک اپنا گھر سمجھتا رہا۔ میری میت کو اٹھایا گیا اور گھر کے صحن سے نکالا گیا۔ گلی بازاروں سے گزارا جا رہا ہے جن میں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ میری میت کو دیکھ کر لوگ مجھے اچھے یا برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میں کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج میں لوگوں کے کندھوں کا محتاج ہوں کہ مجھے کوئی کندھوں پر اٹھائے اور آج مجھے کوئی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ لوگ مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ جنازگاہ میں پہنچا تو لوگ پہلے میری انتظار میں تھے کہ میت کب آئے گی۔ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں تھا، انتظار نہیں کر سکتے۔ امام صاحب نے فوراً جنازہ پڑھا دیا اور مجھے بڑی تیز قدموں کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں قبر پہلے سے تیار تھی، مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا۔ اور میں یہی کہہ رہا ہوں بزبان حال کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ رشتہ دار منو مٹی ڈال کر تھوڑی دیر رکے، پھر واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے تو مجھے کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر میں جاتے ہی ایسی مخلوق سے سامنا ہوا کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اگر میں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مانی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، دین کو دین سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اس کی عزت، اس کی توقیر کی ہوگی، تو میں جھٹ سے صحیح جواب دے دوں گا۔ ورنہ خطرہ ہے کہ خدا نہ کرے میں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا تو پھر میری قبر میں سانپ بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، حشر تک مارا پیٹا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت قائم ہو گئی، سب قبروں سے نکل رہے ہیں، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں اپنے عملوں کا حساب دو۔ میں تھر تھر کانپ رہا ہوں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں۔
میں کیسے اپنے رب کے دربار میں جاؤں حساب دوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اپنے رب کو دکھا سکوں، اور پریشان ہوں کہ آج کہیں میرے پول نہ کھل جائیں، سب اولین آخرین کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اس کی رحمت سے امید ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی، قیامت کے دن بھی ستاری فرمائیں گے۔ اور آج اگر میری بخشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی رحمت سے، اس کے کرم اور فضل سے بخشش ہوگی۔ اور آج اگر میری بخشش ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ میری سفارش فرما دیں گے، شفاعت فرما دیں گے۔ آپ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری آج بخشش ہوگی، اور کوئی میرے پاس بخشش کی صورت موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ پیارے اللہ، یا اللہ، آپ کی رحمت میں شک کوئی نہیں ہے، آپ کی شان کریمی میں شک کوئی نہیں ہے، آپ کی شان ستاری میں شک کوئی نہیں ہے۔ آپ تمام صفات کے مالک ہیں پیارے اللہ۔ اور یا اللہ، ہم گناہ گار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، اب اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے جرم، ہماری خطائیں آپ کے سامنے ہیں، آپ سے ہمارا کوئی لمحہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں بخش دیجیے۔ یا اللہ، آپ کی رحمت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، ہم غریبوں کا، کمزوروں کا کام بن جائے گا، ہم گناہ گاروں کا کام بن جائے گا۔ یا اللہ، آپ کا در ہی سب سے بڑا در ہے، آپ کا دربار ہی سب سے عالی شان ہے، آپ ہی سب سے زیادہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اگر آپ نے بھی معاف نہ کیا تو آپ کا در چھوڑ کر اور کوئی رب ہے ہی نہیں، ہم کس کے پاس؟ یا اللہ، اور رحمان کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، اور رحیم کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، اور غفار کوئی نہیں ہے، اور غفور کوئی نہیں ہے، اور ودود کوئی نہیں ہے۔ تو نے یہ ساری صفات اپنے ساتھ خاص کر رکھی ہیں یا اللہ، اور آپ کو ہی جچتی تھیں، اس لیے ہم آپ کے پاس ہی حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے پیارے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ، ہمیں غفلت سے نکالیے، ہمیں گناہوں سے نکالیے، ہمیں یا اللہ بیداری نصیب فرما دیجئے، شب بیداری نصیب فرما دیجئے، دن کو بھی ہوش مندی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے لمحات، ہمارے دن رات، ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا چلنا پھرنا یا اللہ اپنے لیے خاص کر لیجئے۔ یا اللہ، تیرے پیاروں نے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
یا اللہ ہمارا بھی چلنا پھرنا ہر چیز، ہماری نماز، ہماری ہر چیز، صدقہ خیرات، یا اللہ ہر چیز اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما لیجئے۔ یا اللہ شیطان تیرا دشمن ہے، یا اللہ ہمیں اپنے دشمن سے بچائیے۔ یا اللہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مجھے پڑھو، مجھے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہیں بچاؤں گا۔ یا اللہ ہم آپ کے در میں پہ ہی حاضر ہیں، ہمیں شیطان ملعون مردود سے بچائیے، اس کے حملوں سے بچائیے۔ یا اللہ نفس کے حملوں سے بچائیے، ہر قسم کے حملوں سے بچائیے۔ اپنا خالص یا اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم خالص تیرے بندے بن کے جینے والے بن جائیں۔ یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، اور یا اللہ سب کی سب مشکلات آسان فرمائیے، پریشانیاں دور فرمائیے، بیماریوں سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ گھر کے معاملات، باہر کے معاملات، سارے کام آسان فرما دیجئے۔ مسجد، مدرسے کے، گھر کے، انفرادی، اجتماعی سارے معاملات آسان فرمائیے۔ تمام معاملات کے اندر یا اللہ مدد اور نصرت فرمائیے۔ اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اہل فلسطین کی یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ سوڈان کے مسلمانوں کی، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، مدد اور نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے، فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ نیک مجالس میں جو تیرے نیک بندے دعائیں مانگتے ہیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں نیک بنا کر اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت زندگی میں بار بار نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا